بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز و انسان کے گھر کی تین چیزیں ایسی انتہائی حساس نوعیت کی ہوتی ہے جنہیں آپ نے کسی بھی صورت اور کسی بھی قیمت پر کسی دوسرے شخص کے حوالے نہیں کرنا، وگرنہ انسان کو پوری زندگی شدید پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی فرد آپ سے ان تین اشیاء کا مطالبہ کرے تو انتہائی صاف گوئی سے معذرت کر لیجیے، کیونکہ ہر موقع پر انکار کرنا بد اخلاقی کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ بسا اوقات خاموشی اور حکمت سے کیا گیا انکار آپ کے اپنے گھر، ناموس اور خاندان کے تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کبھی رات کے آخری حصے میں جب پورا گھر گہری نیند اور خاموشی میں ڈوبا ہوتا ہے، کیا آپ نے کبھی تنہائی میں خود سے یہ سوال پوچھا ہے کہ وہ کون سی مہلک غلطی ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے آشیانے سے سکون، برکت اور عزت کو ختم کرتی جا رہی ہے؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ اکثریتی لوگ اسے کسی قسم کی غلطی سمجھتے ہی نہیں، وہ اسے اعلیٰ اخلاقیات، کشادہ دلی، رشتہ داری نبھانے یا ہمدردی و مدد کا نام دیتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہی غیر محتاط رویہ ان کی حیات کا سب سے بڑا پچھتاوا بن کر سامنے آتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسی ہی تین بنیادوں کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے جذباتی ہو کر شرمندگی کے احساس میں آ کر یا کسی کے مسلسل اصرار پر اپنے گھر کی یہ تین چیزیں دوسروں کو دے دے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فوری طور پر اندازہ بھی نہ ہو کہ آپ کے گھر کا چین و سکون کیوں غارت ہونے لگا، رزق سے برکت کیوں اٹھنے لگی اور دل کا اطمینان کیوں رخصت ہو گیا۔ حالانکہ یہی تین چیزیں آپ کی زندگی میں خوشحالی بھی لا سکتی ہے اور بدترین پریشانیاں بھی کھڑی کر سکتی ہے۔ انہی کی بدولت گھر جنت نظیر بن سکتا ہے اور انہی کی لاپرواہی سے مسائل کا انبار لگ سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی شخص ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی تقاضا کرے، خواہ وہ کتنا ہی اصرار کرے، منتیں سماجتیں کرے یا آپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرے، تب بھی یہ تین چیزیں ہرگز نہ دیجیے، وگرنہ یاد رکھیے کہ آپ کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہ عزت محفوظ رہے گی، نہ نام و نمود، نہ گھر کا سکون اور نہ ہی برکت، بلکہ بربادی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ محترم عزیزو، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے گھر کے مرکزی دروازے کا تصور کیجئے۔ ہر روز اسی راستے سے لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، سلام و دعا ہوتی ہے، ملاقاتیں ہوتی ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے تو کوئی دینے والا، کبھی عزیز و اقارب، کبھی ہمسائے، کبھی دوست احباب، اور کبھی کوئی ایسا شخص بھی آ جاتا ہے جسے معذرت کرتے ہوئے انسان جھجک محسوس کرتا ہے۔ آپ مسکرا کر کہتے ہیں کہ لے لیجئے، آخر آپ اپنے ہی تو ہے، اور اس کے بعد زندگی معمول کے مطابق چلنے لگتی ہے۔ لیکن کیا واقعی ہر شے ہر انسان کے سامنے پیش کر دینی چاہیے؟ کیا ہر نیکی ہر وقت اور ہر مقام پر نیکی ہی رہتی ہے؟ کیا ہر سخاوت کے ساتھ دانش مندی کا ہونا ضروری نہیں؟ یہی وہ بنیادی سوالات ہیں جن پر آج کے دور میں بہت کم لوگ غور و فکر کرتے ہیں، اور شاید اسی لیے بہت سے مکانات باہر سے تو آباد اور پرتعیش نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے خاموشی کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض گھرانوں میں آمدنی قلیل ہوتی ہے لیکن سکون و اطمینان بے شمار ہوتا ہے، جبکہ گھروں میں دولت کی فراوانی کے باوجود ہر دوسرے دن کوئی نئی مصیبت دروازے پر کھڑی ہوتی ہے؟ کہیں اولاد کی نافرمانی کی فکر، کہیں میاں بیوی کی ناچاقیاں، کہیں کاروبار میں بے برکتی، کہیں بیماریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور کہیں ہر بنتا ہوا کام آخری لمحے میں بگڑ جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہر مصیبت کی وجہ صرف تقدیر ہوتی ہے؟ کیا ہر نقصان کا سبب محض نظر بد یا حسد ہے؟ یا بسا اوقات انسان خود بھی ناانصافی اور لاپرواہی میں اپنے ہاتھوں سے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن سے بے سکونی اور بے برکتی خاموشی سے اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ شیطان انسان کو ایک بارگی بڑے گناہ کی طرف نہیں دھکیلتا، بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے شروعات کرتا ہے۔ وہ ایسی باریک غلطیاں کرواتا ہے جنہیں انسان گناہ یا غلطی سمجھتا ہی نہیں، پھر یہی غلطیاں پختہ عادت بن جاتی ہے، اور یہی عادتیں پوری زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے۔ اسی لیے عقل مند وہ نہیں
جو ہر شخص کی بات فوراً تسلیم کر لے، بلکہ دانش مند وہ ہے جو ہر قدم پر ٹھہر کر غور کرے، اپنے رویوں کا جائزہ لے اور یہ دیکھیے کہ کہیں وہ بھی نادانی میں ایسی غلطی تو نہیں دہرا رہا ہے جس کا اسے احساس تک نہیں۔ آج میری آپ سے بس اتنی التماس ہے کہ اس تمام گفتگو کو محض ایک کہانی یا نصیحت سمجھ کر نہ سنیں، بلکہ اپنے گھر اور اپنی روز مرہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر سنیں۔ ہر بات کے بعد اپنے دل سے یہ سوال ضرور پوچھے کہ کہیں یہ غلطی مجھ سے تو سرزد نہیں ہو رہی، کیونکہ اکثر اوقات انسان کی زندگی کسی بہت بڑے فیصلے سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی اصلاح سے بدل جایا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے کے دانا اور فہمیدہ بزرگ بعض معاملوں میں انتہائی احتیاط برتتے تھے۔ وہ ہر شے ہر شخص کے حوالے نہیں کرتے تھے، نہ ہر مطالبات کو فوراً تسلیم کرتے تھے، نہ ہر وقت اپنے رازوں کے دروازے کھلے رکھتے تھے، اور نہ ہی ہر سوال کا فوری جواب دیتے تھے۔ لوگ انہیں سخت مزاج تصور کرتے تھے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ سخت نہیں بلکہ دور اندیش تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اصل قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج ہم نے احتیاط کو بد اخلاقی اور لاپرواہی کو اعلیٰ اخلاق کا نام دے دیا ہے۔ ہم ہر وقت اس سوچ میں مبتلا رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہی فیصلہ کل ہمارے گھر کے سکون پر اثر انداز ہو گیا تو اس نقصان کی تلافی کون کرے گا؟ اب شاید آپ کے ذہن میں یہی سوال ابھر رہا ہوگا کہ آخر وہ کون سی 3 اشیاء ہے؟ کیا وہ واقعی اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ اور اگر ہے تو ہمارے اسلاف انہیں اتنی حفاظت سے کیوں رکھتے تھے؟ ذرا ٹھہریے، کیونکہ اگر میں ابھی صرف ان تینوں کے نام بتا دوں تو ممکن ہے کہ آپ ان کی اصل روح اور حکمت کو سمجھ ہی نہ سکے۔ پہلے ان کی بنیاد اور پس منظر کو سمجھنا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، پھر وہ 3 چیزیں جب سامنے آئیں گی تو وہ محض عام اشیاء نہیں لگیں گی، بلکہ آپ کو اپنے گھر کی ایک اہم ذمہ داری محسوس ہوگی۔ یقین کیجئے جب آپ اس گفتگو کے اختتام تک پہنچیں گے تو شاید اپنے گھر کی ایک پرانی لاپرواہ عادت کو ہمیشہ کے لیے ترک کر چکے ہوں گے۔ محترم عزیزو، اپنے دل سے ایک سوال کیجئے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ تمام عمر انتھک محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی سکون ان کے گھر کی دہلیز تک نہیں پہنچ پاتا، جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کی آمدنی تو بہت محدود ہوتی ہے مگر ان کے گھر میں محبت، اطمینان اور برکت کی فراوانی ہوتی ہے۔ آخر یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ کیا صرف مال و دولت سے؟ ہرگز نہیں۔ کیا صرف قسمت سے؟ یہ بھی مکمل سچ نہیں۔ اصل فرق اکثر وہاں موجود ہوتا ہے جہاں ہماری نظر ہی نہیں جاتی۔ ہم بڑی بڑی باتوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، حالانکہ حیات اکثر چھوٹی چھوٹی لاپرواہیوں سے متاثر ہوتی ہے۔ شیطان بھی انسان کو ایک ہی جھٹکے میں بڑے خسارے تک نہیں پہنچاتا، بلکہ پہلے اس کا طرز عمل بدلتا ہے، پھر اس کی فکر بدلتا ہے، اور پھر اس کا احساس ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ ذرا اپنے ماضی اور بچپن کو یاد کیجئے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ گھر کے بڑے اور معمر افراد بسا اوقات کسی مانگنے والے یا تقاضا کرنے والے کو فوری جواب نہیں دیتے تھے؟ وہ پہلے حالات کو پرکھتے تھے، وقت کی نزاکت کا خیال کرتے تھے اور پھر کوئی فیصلہ کرتے تھے۔ اس وقت ہمیں یہ سب پرانے زمانے کے دھکو سلے اور احوام لگتے تھے، لیکن عمر کی پختگی کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ ہر حکمت کتابوں سے نہیں ملا کرتی، بلکہ کچھ حکمت نسلوں کے تجربات سے منتقل ہوتی ہے۔ ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ انسان لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دے، اور نہ ہی اسلام بخل یا کنجوسی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارا دین تو ایثار، سخاوت، جود و کرم اور انسان دوستی کا درس دیتا ہے، لیکن ہر نیکی کے ساتھ عقل اور دانش مندی کا ہونا لازمی ہے۔ جیسے دوا صحیح وقت اور مقدار میں فائدہ دیتی ہے اور اس کا غلط استعمال نقصان پہنچا سکتا ہے، بالکل اسی طرح کچھ فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں جذبات سے زیادہ فہم و فراست کی ضرورت ہوتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم لوگ کیا کہیں گے اس سے تو بہت ڈرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اس پر بہت کم غور کرتے ہیں۔
ہم معذرت کرنے سے جھجکتے ہیں، لیکن بعد میں اپنے ہی کیے گئے فیصلوں پر کوڑتے اور افسوس کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے گھر کی برکت کہاں چلی گئی، سکون کیوں کم ہو گیا اور ہر خوشی ادھوری کیوں لگتی ہے۔ حالانکہ کئی بار ان تمام سوالات کے جوابات ہمارے اپنے رویوں اور بدمعاملگی میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ آج جس اہم معاملے کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اسے محض ایک رسم یا روایتی بات سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے، بلکہ اس کے پیچھے چھپی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ جب انسان کو کسی بات کی اصل حکمت سمجھ آ جائے تو اس پر عمل پیرا ہونا دشوار نہیں رہتا۔ اور اب شاید وہ لمحہ آ گیا جس کا آپ آغاز سے انتظار کر رہے تھے، وہ پہلی شے جس کے بارے میں ہمارے بزرگ ہمیشہ انتہائی محتاط رہتے تھے، جس پر آج بھی بہت سے لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور جسے معمولی سمجھ کر اکثر لوگ سب سے پہلے اپنے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اب ہم اسی کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے قبل ایک التماس ہے کہ اپنے ذہن کو ہر قسم کے وسوسے اور وہم سے پاک کر لیجئے اور ہر بات کو عقل، شریعت اور دانش مندی کے ترازو میں تولیے، کیونکہ ایک سچے مسلمان کا شیوا یہی ہے کہ وہ نہ تو اندھی تقلید کرتا ہے اور نہ ہی بغیر دلیل کے کسی بات کو قبول کرتا ہے۔ اب آئیے پہلی چیز کی طرف بڑھتے ہیں۔ محترم عزیز، وہ لمحہ آ پہنچا ہے جس کے لیے آپ بےتاب تھے۔ شاید اس وقت آپ کے ذہن میں متفرق خیالات آ رہے ہوں گے۔ کوئی سوچ رہا ہوگا کہ شاید سونے چاندی کی بات ہوگی، کوئی قرآن مجید کا خیال کر رہا ہوگا اور کوئی کسی اور مادی شے کے بارے میں گمان کر رہا ہوگا، لیکن حقیقت ان تمام اندازوں سے بالکل جدا ہے، کیونکہ جس پہلی چیز کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ نہ بازار سے خریدی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مالی قیمت لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ ایک بار غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو سالہ سال کی محبت، اعتماد اور گھر کا سکون کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ وہ پہلی چیز ہے آپ کے گھر کے راز۔ جی ہاں، گھر کے راز بھی ایک عظیم الشان امانت ہوتے ہیں۔ ہر وہ بات جو گھر کی چار دیواری کے اندر رہنی چاہیے، ہر وہ کمزوری جسے صرف اہل خانہ جانتے ہیں، ہر عارضی اختلاف، ہر مالی تنگی، ہر مجبوری اور ہر آزمائش کو ہر آنے جانے والے کے سامنے بیان کر دینا عقل مندی نہیں، بلکہ بسا اوقات اپنے ہی گھر کی بنیادوں کو اپنے ہاتھوں سے کھوکھلا کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہر ہمدردی کا دعوے دار واقعی ہمدرد نہیں ہوتا، اور ہر مسکراتا ہوا چہرہ خیر خواہ نہیں ہوتا۔ ہر وہ شخص جو خاموشی سے آپ کی بات سن رہا ہو، ضروری نہیں کہ وہ آپ کا رازدار بھی ہو۔ بعض لوگ صرف اسی لیے سوالات کرتے ہیں تاکہ آپ کی کمزوریاں معلوم کر سکے، اور پھر مناسب موقع ملتے ہی وہی باتیں دوسروں کی محفلوں میں نمک مرچ لگا کر بیان کر دے۔ اسی لیے سمجھدار لوگ اپنے گھر کی ہر بات ہر کسی سے شیئر نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں آتی۔ ذرا اپنے ارد گرد کی دنیا پر نظر ڈالیے، کتنے ہی ہنستے بستے خاندان صرف اس لیے بکھر گئے کہ گھر کی ایک داخلی بات گھر سے باہر نکل گئی، کتنی ہی پردہ دار بہنوں کی عزت لوگوں کی محفلوں کا موضوع بن گئی، کتنے ہی میاں بیوی کے معمولی تنازعات دوسروں کی بیجا مداخلت سے دائمی دشمنی میں بدل گئے، اور کتنے ہی کاروبار صرف اس لیے تباہ ہو گئے کہ ان کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی وقت سے پہلے ہی دوسروں کے سامنے افشا ہو گئی۔ اب ذرا خود سے سوال کیجئے کہ کیا واقعی ہر رشتہ دار آپ کے گھر کے راز جاننے کا حق رکھتا ہے؟ کیا ہر دوست آپ کے گھر کے حالات سے باخبر ہونے کا اہل ہے؟ کیا ہر پڑوسی کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے، اخراجات کیا ہے، کون بیمار ہے، کون ناراض ہے، یا گھر میں کون سا مسئلہ چل رہا ہے؟ اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو آج ہی اپنی اس عادت کو بدل لیجئے، اپنے گھر کے رازوں کی پاسداری کیجئے، کیونکہ جس گھر کے راز محفوظ رہتے ہیں وہاں باہمی اعتماد قائم رہتا ہے، اور جب یہی راز گلی محلوں، محفلوں یا سوشل میڈیا کی زینت بن جائے تو سب سے پہلے گھر کا چین و سکون رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی چیز تھی جسے کبھی بھی لاپرواہی سے کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، لیکن شاید اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ اگر پہلی چیز اتنی اہم ہے تو دوسری چیز یقیناً اس سے بھی زیادہ حیران کن ہوگی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ
کیونکہ دوسری چیز کا تعلق صرف آپ کی ذات سے نہیں بلکہ آپ کے رزق، آپ کی عزت اور آنے والے فیصلوں سے جڑا ہوا ہے۔ محترم عزیزو، اب آئیے دوسری چیز کی جانب چلتے ہیں جسے اکثر لوگ انتہائی معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی شے بہت سے لوگوں کی زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اگر پہلی چیز گھر کے راز تھے تو دوسری چیز ہے اپنے گھر کی مالی حالت اور آنے والے منصوبے۔ ذرا غور فرمائیے، ہر انسان کے دل میں کچھ خواب اور ارادے ہوتے ہیں۔ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی نیا مکان خریدنے کی فکر میں ہے، کوئی زمین حاصل کرنا چاہتا ہے اور کوئی اپنی اولاد کے روشن مستقبل کے لیے خاموشی سے جد و جہد کر رہا ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج کا انسان منصوبہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ کاروبار ابھی شروع بھی نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پر اس کی نمائش شروع ہو جاتی ہے۔ معاہدہ طے بھی نہیں پاتا کہ دوستوں کی محفلوں میں اس کا چرچا ہونے لگتا ہے۔ کامیابی ابھی حاصل بھی نہیں ہوتی مگر انسان پہلے ہی خود کو کامیاب ظاہر کرنے لگتا ہے۔ پھر جب کسی غیر متوقع وجہ سے وہ کام رک جاتا ہے یا ناکام ہو جاتا ہے تو حیران ہو کر کہتا ہے کہ نہ جانے کیا ہو گیا، حالانکہ اکثر اوقات مسئلہ تقدیر کا نہیں بلکہ ہماری اپنی بے احتیاطی اور نمائش کا ہوتا ہے۔ ہم اپنے زندگی کے مخفی منصوبوں میں ایسے افراد کو بھی شامل کر لیتے ہیں جن کا ہماری زندگی سے کوئی مثبت تعلق نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، ہر وہ شخص جو آپ کی کامیابی پر مسکرا رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ دل سے بھی مسرور ہو، اور ہر وہ شخص جو مبارکباد دے رہا ہو یہ بھی لازمی نہیں کہ وہ سچے دل سے آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہو۔ اسی لیے دانش مند لوگ اپنی محنت کا شور نہیں مچاتے، وہ پہلے کام کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور پھر اگر ضرورت ہو تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک کسان کی مثال دیکھیے جو بیج بونے کے بعد ہر راہگیر کو یہ بتاتا نہیں پھرتا کہ اس کے کھیت میں کیا اگنے والا ہے، وہ خاموشی سے محنت کرتا ہے، گوڈی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، صبر سے انتظار کرتا ہے، اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو دنیا خود بخود اسے دیکھ لیتی ہے۔ زندگی کا اصل اصول بھی یہی ہے کہ ہر خواب سنانے کے لیے نہیں ہوتا، ہر منصوبہ بتانے کے لیے نہیں ہوتا اور ہر کام کا مظاہرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بسا اوقات خاموشی اور پردہ داری ہی سب سے مضبوط ڈھال بن جاتی ہے۔ آج ایک عجیب اور بدنما عادت عام ہو چکی ہے کہ انسان کو اپنی خوشی اس وقت تک کامل محسوس ہی نہیں ہوتی جب تک دنیا اسے دیکھ نہ لے۔ نئی گاڑی خریدی، فوراً تصویر، نیا گھر لیا تصویر، سفر کا آغاز ہوا تصویر، نیا بزنس شروع کیا تصویر، پھر چند ماہ بعد وہی شخص پریشان ہو کر کہتا ہے کہ پتہ نہیں سب کچھ اچانک کیسے بگڑ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ تصویر یا سہولت کا نہیں بلکہ اس سوچ کا ہے کہ ہم نے اپنے خوشیوں اور برکتوں کو دوسروں کی نظروں اور نمائش سے جوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیے، جس نعمت کی حفاظت شکر گزاری سے ہوتی ہے اس کی بقا خاموشی اور رازداری سے بھی ہوتی ہے۔ ہر خوشی کا اعلان یا اظہار ضروری نہیں اور نہ ہی ہر کامیابی کو نمائش کے لیے پیش کرنا دانش مندی ہے۔ اس لیے اپنے خوابوں اور منصوبوں کو اپنے رب کے ساتھ راز رہنے دیجیے، پھر دیکھیے کہ جب اللہ کی مشیت ہوگی تو دنیا خود آپ کی کامرانی کا نظارہ کرے گی۔ شاید یہی وہ فہم ہے جو انسان کو بولنے سے پہلے سوچنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اب صرف ایک آخری شے باقی رہ گئی ہے، اور سچ یہ ہے کہ اگر پہلی چیز نے آپ کے گھر کے ناموس کی حفاظت کی اور دوسری چیز نے آپ کے رزق اور منصوبوں کو محفوظ کیا تو یہ تیسری چیز آپ کے پورے خاندان کے سکون، باہمی محبت اور مستقبل کے ضامن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ اسی کو سب سے بے حقیقت سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ تباہ کن نقصان بھی اسی میں غفلت کی وجہ سے اٹھاتے ہیں۔ محترم عزیزو، اب ہم تیسری اور آخری بات کی طرف آتے ہیں۔ سچ کہوں تو اگر آپ نے پہلی دو باتیں تدبر سے سنی ہے تو یہ تیسری بات آپ کے دل پر سب سے گہرا اثر چھوڑے گی، کیونکہ یہ نہ کسی بازار سے ملتی ہے، نہ کسی خزانے سے، اور نہ ہی مال و زر سے خریدی جا سکتی ہے۔ یہ ہے اپنے گھر کا باہمی اعتماد، عزت اور سکون۔ جی ہاں،
یہ بھی ایک ایسی نایاب امانت ہے جسے ہر ایرے غیرے کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ آج بہت سے گھرانوں کا سب سے بڑا مسئلہ مالی وسائل کی کمی نہیں بلکہ یہ ہے کہ ان کے گھر کی ہر اندرونی بات چند لمحوں میں باہر پھیل جاتی ہے۔ میاں بیوی کے باہمی اختلافات، اولاد کے نادانیاں اور غلطیاں، گھریلو نوک جھوک یا مالی مشکلات دیکھتے ہی دیکھتے رشتہ داروں، دوستوں، واٹس ایپ گروپس اور سوشل میڈیا کا موضوع بحث بن جاتے ہیں۔ پھر وہی لوگ جو پہلے ہمدرد بن کر باتیں سنتے تھے وہی قاضی بن کر فیصلے صادر کرنے لگتے ہیں، الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں اور اکثر اوقات آگ بجھانے کی بجائے اس پر تیل چھڑکنے کا کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر زخم سب کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ زخم صرف اللہ کے حضور سجدے میں کھولے جاتے ہیں اور کچھ مسائل صرف انہی ذی شعور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کیے جاتے ہیں جن کا واقعی اس معاملے سے براہ راست تعلق ہو۔ عقل مند وہ نہیں جو اپنا ہر درد اور ہر پریشانی ہر محفل میں بیان کرتا پھرے، بلکہ دانا وہ ہے جو اپنے مسئلے کا حل صحیح جگہ تلاش کرے۔ دینی مسئلہ ہو تو علماء کرام سے رجوع کرے، قانونی معاملہ ہو تو قانون کے ماہرین سے، طبی مسئلہ ہو تو معالج سے، لیکن ہر بات ہر محفل میں دہرانا مسئلے کا حل نہیں بلکہ اس میں مزید پیچیدگی پیدا کر دیتا ہے۔ عزیزو، ذرا اپنے ماحول کا جائزہ لیجئے، کتنے ہی خاندان صرف اس لیے تباہ ہو گئے کہ اشتعال اور غصے میں گھر کی بات باہر نکل گئی، کتنے ہی پاکیزہ رشتے عارضی ناراضگی کو تماشا بنا دینے سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئے، اور کتنے ہی بچوں نے اپنے والدین کی عزت صرف اس لیے کھو دی کہ گھر کی پردہ داری اور رازداری قائم نہ رہ سکی۔ یاد رکھیے کہ گھر صرف اینٹوں اور سیمنٹ کی دیواروں کا نام نہیں ہوتا بلکہ وہ باہمی اعتماد سے بنتا ہے، اور اگر ایک بار اعتماد کا یہ شیشہ ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ جوڑنے میں دہائیاں لگ جاتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی کوئی شخص آپ سے کوئی ایسی بات، ایسا راز یا ایسا معاملہ دریافت کرنا چاہے جس کے افشا ہونے سے آپ کے گھر کا سکون، عزت یا باہمی اعتماد متاثر ہونے کا خدشہ ہو تو انتہائی احترام کے ساتھ معذرت کر لیجئے، کیونکہ ہر معذرت بد اخلاقی نہیں ہوتی بلکہ بسا اوقات حکمت سے بھرا ایک معذرت نامہ آپ کے پورے خاندان کی بقا اور تحفظ کی ضمانت بن جاتا ہے۔ اب اس تمام گفتگو کا خلاصہ صرف ایک جملے میں سماعت فرمائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دائمی سکون، برکت اور اعتماد کی فضا قائم رہے تو ان 3 امانتوں کی حفاظت کو لازمی بنا لیجئے۔ پہلی امانت گھر کے راز، دوسری امانت اپنی مالی حالت اور مستقبل کے منصوبے، تیسری امانت اپنے گھر کا باہمی اعتماد، عزت اور سکون۔ جب یہ تینوں امانتیں محفوظ ہو جاتی ہے تو گھر صرف آباد نہیں رہتا بلکہ مضبوط، پرسکون اور اعتماد کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور آخر میں، اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر، اپنی عادتوں اور اپنے فیصلوں پر ازسر نو غور کرنے پر مجبور کیا ہے تو آج ہی اپنے آپ سے ایک پختہ عہد کیجئے کہ ہم اپنے گھر کو صرف ظاہری طور پر صاف نہیں بلکہ باطنی طور پر محفوظ بھی رکھیں گے، اپنی زبان کو صرف نرم نہیں بلکہ ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں گے، اور اپنے ہر راز، ہر نعمت اور ہر رشتے کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کی پاسبانی کریں گے، کیونکہ اکثر حیات میں بڑی تبدیلیاں کسی بڑے حادثے سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی احتیاط سے رونما ہوتی ہے۔ آئیے اب دست دعا بلند کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو ہمیشہ الفت، رحمت، سکون، خیر و برکت اور باہمی اعتماد کا گہوارہ بنائیے، ہمارے قلوب میں ایک دوسرے کے لیے اخلاص، احترام، صبر اور درگزر کا جذبہ پیدا فرمائے، ہماری تمام لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں ایسی بصیرت، حکمت اور فہم عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں عقل و دانائی اور خیر خواہی کے ساتھ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے اور ہمارا خاتمہ ایمان، عافیت اور اپنی رضا پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔